اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاشف الغم یعنی تعریف صرف اس خدا کے لیے ہے جو غم اور غموں کو کھولتا ہے یا دور کرتا ہے۔ غم حزن کو کہتے ہیں۔ حزن سے مراد چھوٹا عشق نہیں بلکہ اوسط عشق ہے۔ اوسط عشق یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی پر عاشق ہو، بس وہ اپنے غم کو کھولنے یا دور کرنے والا ہے۔ اب سمجھو کہ جب خدا تعالیٰ پوشیدہ خزانہ تھا اور حجرہ بالقوت میں تھا تو اس کی ذات میں محبت پیدا ہوئی کہ میں علیم یا جاننے والا ہوں، خبیر یا بوجھنے والا بھی ہو جاؤں۔ جاننے والا تھا، چاہا کہ بوجھنے والا بھی ہو جائے، تو چیزوں کو وجود میں لا کر چیزوں کو بوجھنے والا بھی ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب، تو نے خلق کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی ایک غم تھا، اسی غم کو خلق کی تخلیق سے ظاہر کیا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار، کس مصلحت اور کس بھید کے لیے تو نے مخلوق کو پیدا کیا؟ فرمایا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور خود کو خود سے پہچانوں۔ خود کو خزانہ کہتا ہے، یعنی میں کئی صفات اور کئی اعتبارات کی ایک ذات ہوں۔ جمال میں رکھتا ہوں، جلال میں رکھتا ہوں، قہر مجھ سے ظاہر ہوتا ہے، مہربانی مجھ سے رونما ہوتی ہے، قدرت مجھی کو، علم مجھی کو، سماع مجھی کو، بصر مجھی کو، بڑھانے والا میں ہوں، بلند کرنے والا میں ہوں، نیکی بدی رنج و خوشی اور تمام لامتناہی صفات کو قائم کیے ہوئے ہوں۔ اس اعتبار سے میں نے اپنا نام خزانہ رکھا۔ یہ صفات مجھ میں بالقوت موجود تھی، میں نے چاہا کہ حجرہ قوت سے نکل کر فعل کے میدان میں آ جاؤں، جس طرح کہ کوئی محب اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ اس مصلحت اور اس بھید کے بنا پر میں نے خلق کو پیدا کیا، اپنے غم کو خود ظاہر کیا اور خود اپنے آپ پر کھول دیا، یعنی سورج اور چاند کو پیدا کیا، زہرہ و مشتری، عطار اور زحل و مریخ کو پیدا کیا، اور اسی طرح دیگر بقیہ چیزوں کو بھی پیدا کیا، جیسے پہاڑ، درخت، چوپائے، گھوڑا، گائے، بکری، ہاتھی، شیر، چیونٹی، سانپ، بچھو، اللہ حاصل قیاس تمام موجودات کو پیدا کیا۔ بس کاشف الغم ہوا یا نہیں؟ میں نے محبوب کو ظاہر کر کے اپنا غم کھول دیا، یعنی دور کر دیا اور اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔ اس کا محبوب کاشف الغم یعنی عاشقوں کے رنج کو دور کرنے والا ہے۔ دوست ہی جانتا ہے کہ عاشق کو کیا رنج ہے اور کس چیز کا اشتیاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ حکایت خداوندی ہے، ان انتا و انتا انا، یعنی میں تو ہوں اور تو میں ہوں۔ اسی غم و اشتیاق کی آئینہ دار ہے۔ بس عاشق ہی یہ جانتا ہے کہ یقیناً میں اس کا غیر نہیں ہوں، پھر اس کا عین کس طرح بن جاؤں؟ بات کیا ہے؟ اس معاملہ میں رنج اور رونا بہت ہے۔ اسی لیے تو مروی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حزن و گریہ میں رہتے تھے، مگر اے دوست، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے تو سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ اس غم کا کاشف الغم، کھولنے والا یا دور کرنے والا وہی ہے۔ جب اس نے حزن و غم کو دور کر دیا تو فرمایا، ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی فتح لکھ دی۔ اے دوست، جب تو 70,000 اچھے اور برے خسائل سے باہر نکل پڑے اور جب اجالے اندھیرے کے 70 خدائی پردوں سے بالا تر ہو جائے اور جب تجھ میں خلق خداوندی پیدا ہو جائے تو اس کیفیت میں تجھ سے عبودیت یعنی بندہ پن دور ہو جائے گا اور تو عیش خداوندی کی طرح عیش میں سکون پائے گا۔ اس حال و کیفیت میں تیرا فقر پورا ہو جائے گا، پھر تو اسی خدا کو جلوہ فرما پائے گا اور سقہم ربہم کی شراب پیے گا۔ اس وقت تو جانے گا کہ تو سچائی کی بیٹھک میں اندہ علیہ کا مقتدر کے تخت پر ہے۔ اس وقت تو جانے گا کہ تو سچائی کی بیٹھک میں کامل اقتدار رکھنے والے مالک کے پاس کاف ہا یا عین صاد کے خلوت خانہ میں ہے، اور جس نے کہ میرے غم کو کھول دیا وہ باغ و وصل میں تجھ سے متحد یا ایک ہو جائے گا۔
शुक्र कर, उस खुदा का शुक्र जिसने हमसे हिस्न को दूर कर दिया, यानी बशरियत का हिस्न। वही बशरियत जो तेरा वजूद थी, वही जो तेरे और उसके दरमियान हायल था। जैसा कि हिकायत रब्बानी है, तेरा वजूद ही मेरे और तेरे दरमियान पर्दा है। उस वक्त तू ना होगा बल्कि वो होगा, क्योंकि खुदा के साथ गैर खुदा नहीं रहता। इसी मामला के लिए बेचारा मंसूर रोता था कि खुदी हायल है मुझ में और तुझ में, हटा दे इस खुदी को दरमियां से, खुदा महफूज रखे इस दुई से। ऐ दोस्त, तेरा गम जो कि जिस्मानी ढांचा में बंद है, तमस्सुल व तशक्कुल के अक्स साजी व सूरत आफरीनी के जरिया जाहिर होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मोहम्मद का रब मोहम्मद को पैदा ना करता, यानी जिस्मानी ढांचा के साथ आदमी की शक्ल में मुझको जमीन पर ना लाता, वरना हुजूर का ताजे कमाल तो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ना होते तो रबूबियत जाहिर ना होती। आपके शान में कहा गया कि बस आशिक को यही गम है कि वो बशरियत और तशक्कुल से छुटकारा चाहता है। सुल्तानुल आरफीन ने इन्हीं माने में फरमाया कि बशरियत जिद है रबूबियत की, बस जिसने बशरियत का पर्दा ओढ़ लिया, रबूबियत उससे रुखसत हो गई। इस गम का काशिफुल गम या गम दूर करने वाला वही इश्क मन अरफ, यानी जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना।